بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جو صرف ایک خلیفہ نہیں بلکہ عدل کا استعارہ، بہادری کا نشان اور ایسا رہنما تھا جس سے خود شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ کے عظیم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ کا اصل نام عمر بن خطاب تھا اور آپ کو فاروق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا کیونکہ آپ حق و باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ آپ کا نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام قیطان بن نفیل تھا اور والدہ کا نام حنتمہ بن ہاشم تھا۔ اسلام سے قبل بھی آپ قریش کے معزز اور تعلیم یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور عرب کے سفیر کے طور پر آپ نے بہت ساری خدمات انجام دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اس وقت قبول کیا جب مسلمان سخت آزمائش میں تھے۔ ایک دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، لیکن راستے میں کسی نے آپ کو بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، کیونکہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہ قرآن پاک کی آیت سن کر دل پسیج کیا۔ وہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی۔ آپ فوراً دار ارقم پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعہ نے مسلمانوں کو نئی ہمت دی اور اس دن سے اسلام کو کھل کر تبلیغ کا موقع ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کھلے عام نماز ادا کی۔ دشمنوں کو معلوم تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب مخالفت مہنگی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر وہ شخص ہے جس کے راستے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ لقب فاروق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو الفاروق کا لقب عطا فرمایا کیونکہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کیا۔ آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو ظاہری طاقت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ کا دور خلافت اسلام کی تاریخ کا سب سے عظیم دور سمجھا جاتا ہے۔ نظم و نسق کے اہم کام۔ عدلیہ کا نظام قائم کیا، پولیس اور محکمہ بیت المال قائم کیے، جیل کا نظام بنایا، نئی بستیاں آباد کی، مثلاً کوفہ، بصرہ، فسطاط وغیرہ۔ زرعی اصلاحات کی، عوامی فلاح کے ادارے بنائے جیسے کنویں، سرائے، راستے اور پل۔ اسلامی فتوحات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو زبردست سیاسی اور جغرافیائی وسعت ملی۔ آپ کے دور میں دنیا کی دو بڑی طاقتیں روم اور فارس اسلام کے سامنے جھک گئی۔ فارس کی سلطنت مکمل طور پر ختم ہوئی۔ جنگ قادسیہ اور نہاد۔ رومی سلطنت کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ جنگ یرموک۔ شام، مصر، ایران اسلام کے زیر اثر آ گئی۔ بیت المقدس آپ کی خلافت میں فتح ہوا اور آپ نے خود اس کی چابیاں وصول کی۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چابیاں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادگی سے مدینہ سے بیت المقدس آئے، نہ گھوڑے پر نہ لشکر کے ساتھ، بلکہ اونٹ پر، خادم کے ساتھ اور پیروں میں پھٹے ہوئے جوتے۔ آپ کی شخصیت اور کچھ صفات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری، سخت گیر مگر حق پرست انسان تھے۔ عدل و انصاف، رعایا کا حق ہمیشہ مقدم رکھا۔ سچائی، کسی کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرتے تھے۔ زہد و تقویٰ، معمولی لباس، سادہ خوراک، دن رات گشت، خدمت خلق، فاقہ زدہ بچوں کے لیے خود آٹا اور گھی لاتے۔ رعایا کا خیال،
راتوں کو گشت کرتے، فاقہ زدہ خاندانوں کے لیے خود آٹا اور پانی اٹھاتے، کسی کا دکھ دیکھتے تو روتے اور اللہ پاک سے ڈرتے تھے۔ آپ فرماتے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ان کا خوف خدا ظاہر کرتا ہے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ: ایک مجوسی غلام ابو لولو فروز نے فجر کی نماز میں آپ پر حملہ کیا۔ 6 دن بعد آپ نے شہادت پائی۔ آپ کی آخری خواہش تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں دفن کیا جائے، اور یہی ہوا۔ آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق اور جو پیغام ملتا ہے: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ طاقت کے ساتھ عدل، حکمرانی کے ساتھ عاجزی اور دین کے ساتھ خدمت خلق اگر ہم ان کی سیرت کو اپنا لیں تو معاشرہ انصاف، امن اور ترقی کا نمونہ بن جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف تاریخ نہیں، ایک مکمل نصاب ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی ویسے ہی مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔